کیا کبھی آپ نے سوچا کہ انسان گناہ کرتا رہے اور پھر بھی اسے لگے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو فوراً سزا نہ دیں بلکہ اسے مہلت دیتے رہیں؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہی مہلت انسان کی سب سے بڑی آزمائش بن جائے؟ آج سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی حقیقت بتاتے ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو چن لیا۔ آئیے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے دلوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 میں رب کریم فرماتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ آیت سن کر دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ پوری زندگی انسان اللہ کو بھول سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کسی بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں تو پھر اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں پر ہنستے تھے، اللہ کے احکامات کو معمولی سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ بہت کامیاب ہیں، لیکن حقیقت اللہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آج بھی بہت لوگ گناہ کرتے ہیں اور جب فوراً کوئی سزا نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ناراض نہیں، شاید سب ٹھیک چل رہا ہے، شاید ہم بچ گئے۔ لیکن کبھی کبھی سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ رہے، وہ گناہ کرتا رہے اور اسے گناہ محسوس بھی نہ ہو، وہ اللہ سے دور ہوتا رہے اور اسے دوری کا احساس بھی نہ ہو۔ یہی وہ خطرہ ہے جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیتا ہے اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان سمجھتا ہے وقت مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، حالانکہ کبھی کبھی وہ مہلت آزمائش ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سالوں سے نماز نہیں پڑھتے، سالوں سے توبہ نہیں کرتے، سالوں سے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ابھی تو عمر پڑی ہے، لیکن کون جانتا ہے اگلا سانس بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ شیطان انسان کو ہمیشہ یہی دھوکہ دیتا ہے، ابھی وقت ہے، کل توبہ کر لینا، بڑھاپے میں دین پر آ جانا، لیکن موت کبھی وقت بتا کر نہیں آتی۔ ایک نوجوان تھا، وہ ہر بار سوچتا تھا ابھی زندگی انجوائے کر لیتا ہوں، دین بعد میں۔ سال گزرتے گئے، دل سخت ہوتا گیا، اور پھر ایک دن اسے احساس ہوا کہ گناہوں کی زنجیریں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ واپسی مشکل لگ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف آنے کا بہترین وقت کل نہیں، آج ہے، ابھی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 میں رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ذرا سوچیں، کوئی شخص ہیرے دے کر پتھر خرید لے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بے وقوف، نقصان کرنے والا۔ تو پھر وہ انسان کتنا بڑا خسارہ کرتا ہے جو جنت کے بدلے دنیا خرید لیتا ہے، جو اللہ کی رضا چھوڑ کر لوگوں کی رضا خرید لیتا ہے، جو قرآن چھوڑ کر نفسانی خواہشات اپنا لیتا ہے۔ ہدایت مفت تھی، قرآن ان کے پاس تھا، حق ان کے سامنے تھا، لیکن انہوں نے خود گمراہی کو چن لیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ قرآن موجود ہے، اذانیں موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، علم موجود ہے، لیکن انسان اپنی مرضی کا راستہ چن لیتا ہے، کیونکہ ہدایت صرف آنکھوں سے نہیں ملتی، ہدایت اس دل کو ملتی ہے جو جھکنا جانتا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا۔ دنیا کا ہر انسان تجارت کر رہا ہے، کوئی مال کما رہا ہے، کوئی شہرت کما رہا ہے، کوئی فالورز جمع کر رہا ہے، کوئی طاقت جمع کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے جب موت آئے گی تو کیا باقی رہے گا؟ قبر میں نہ فالورز جائیں گے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ تعریفیں، وہاں صرف اعمال جائیں گے، وہی اعمال جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں۔ اگر پوری زندگی دنیا ہی کمائی اور آخرت خالی رہ گئی تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کو تلاش ہی نہیں کیا۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کو ڈھونڈتا ہے،
اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، لیکن جو شخص جان بوجھ کر حق سے منہ موڑ لے وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہ جاتا ہے۔ آج اگر ہمارا دل قرآن سن کر نرم ہو جاتا ہے، اگر گناہ پر ندامت محسوس ہوتی ہے، اگر توبہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، قرآن کو صرف سنیں نہیں، اپنی زندگی میں اتاریں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کو پا لینا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا خسارہ اللہ کو کھو دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اسلام کی دعوت کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔